ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی و تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی صاحب اور آسمہ شیرازی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. شامی صاحب، 50 سال میں آپ نے صحافت میں کیا کیا نہیں دیکھا ہے کہ بہت سی حکومتیں آئیں، بہت سی حکومتیں گئیں، بہت ساری حکومتوں نے بہت سارے محاذ کھولے، چاہے میڈیا ہو چاہے عدلیہ ہو، اور پھر ان کا ڈاؤن فال بھی ہوا. اس وقت تحریک انصاف کی حکومت ہے، اداروں کی اس کو بھرپور سپورٹ حاصل ہے. آپ کو لگتا ہے 3 سال گزرنے کے بعد اس کارکردگی کے ساتھ یہ چیئرمین نیب کو بھی توسیع دینے میں کامیاب ہو جائیں گے، الیکشن کمشنر کو بھی ہٹانے میں کامیاب ہو جائیں گے، میڈیا کو بھی دبانے میں کامیاب ہو جائیں گے، جو اتنے سارے محاذ کھولے اس میں کامیاب ہوتی نظر آتی ہے؟ آپ کا پورا تجربہ کیا کہتا ہے صحافت کا؟ دیکھیے شاہ صاحب، شکریہ. یہ جو حکومت ہے یہ خود ہی اپنی اپوزیشن ہے، اور جب سے اس نے اقتدار سنبھالا ہے یہ اپنی پوزیشننگ صحیح کر نہیں پائی. اس کا لہجہ اپوزیشن ہی کا ہے، اس کے اقدامات بھی اپوزیشن ہی کے ہیں. لیکن اس کا جو اس وقت معاملہ چل رہا ہے وہ اپوزیشن کی کارکردگی جو ہے وہ کوئی اچھی نہیں رہی. اپوزیشن نے جس طریقے سے اٹھان لی تھی اور جو دعوے کیے تھے اور جو چیلنج کیے تھے وہ سارے کے سارے ہوا میں اڑ گئے، اور ایک متحدہ محاذ بنا، پی ڈی ایم اس کا نام رکھا گیا، ساری جماعتیں اس میں شریک ہوئیں اور پھر اس میں پھوٹ پڑ گئی اور اپوزیشن 2 دھڑوں میں بٹ گئی. اس کے نتیجے میں ایک نفسیاتی تقویت ملی ہے حکومت کو. تو حکومت کا جو دار و مدار ہے وہ اپوزیشن کی نالائکی پر ہے، اور اپوزیشن کا دار و مدار جو ہے وہ حکومت کی نالائکی پر ہے. لیکن ہم اپوزیشن نے بھی کوئی لوگوں کو بہت خوش نہیں کیا یا ان کا اعتماد جو ہے اس کو پورا نہیں کیا. تو اس لحاظ سے کہ دونوں ایک دوسرے کی کمزوریوں پر اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہیں، اور جب تک یہ صورتحال رہے گی میرا خیال اسی طریقے سے معاملہ چلتا رہے گا. کیونکہ اب کوئی الیکشن سے پہلے کوئی تبدیلی ہوتی تو نظر نہیں آ رہی. تبدیلی تو اب ووٹ ہی کے ذریعے آئے گی اور الیکشن کا انتظار کرنا پڑے گا. تو اگر حکومت 5 سال پورے کرتی ہے تو آپ اسے اس کی ایک بڑی کامیابی کہہ سکتے ہیں. صاحب 5 سال پورے کر لے اسی سٹیٹس کو کے ساتھ یہ ایک بات ہے، مگر 5 سال پورے کرے اس طرح کہ مزید شدت کے ساتھ چیئرمین نیب کو توسیع بھی دے. اس کے بعد ظاہر اپوزیشن کو ٹارگٹ کرنے کا حکومت پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ اگلے 2 سال میں ان کے فیصلے آئیں گے اور یہ ہو سکتا ہے جیلوں میں ہوں. پھر میڈیا کو بھی دبا لے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ چیف الیکشن کمشنر سے بھی ٹکراؤ لے لے اور چیف الیکشن کمشنر کو بھی مستعفی ہونے پہ مجبور کر دے. یہ ممکن ہو پائے گا 5 سال پورے اسی سٹیٹس کو کے ساتھ کر لے گی، مزید توانا اور طاقتور ہو کے یہ سارے کام بھی کر لے گی؟ دیکھیے یہ زوم جو ہے جب اس میں حکومتیں مطلع ہوتی ہیں تو اس میں اکثر ٹھوکر کھاتی ہیں. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اگر اپوزیشن کمزور ہوئی ہے اور حکومت کو زوم ہوا ہے اپنی طاقت کا اور اس میں اس نے ایسے اقدامات کیے ہیں جس کے نتیجے میں وہ منہ کے بل گری ہے. تو یہ حکومت جو ہے جو چمکی لڑ رہی ہے، ہر کام جو ہے وہ اسے چوپٹ کرنا چاہتی ہے یا اپوزیشن کو سوئچ کرنا چاہتی ہے یا اسے دیوار سے لگانا چاہتی ہے. تو اس میں ایسا کوئی بھی دھماکہ ہو سکتا ہے اور کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ ساری صورتحال تبدیل ہو جائے اور معاملات تلپٹ ہو کر رہ جائیں. ہم نے ایوب خان کے دور میں بھی دیکھا، ہم نے بھٹو صاحب کے دور میں بھی دیکھا کہ کسی ایک غلطی سے پھر اگلی غلطیاں جو ہوتی چلی جاتی ہیں اور پھر حالات بے قابو ہو جاتے ہیں. تو حکومت نے اپوزیشن کے ساتھ جو معاملات کار بہتر نہیں بنائے اور اب پے در پے یک طرفہ طور پر ایسے اقدامات کر رہی ہے جو لوگوں کو قبول نہیں ہوں گے، جو غیر جانبدار حلقے کو قبول نہیں ہوں گے، اور جس میں اپوزیشن کو ایک نفسیاتی طور پر ایک توانائی ملے گی. تو یہ حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی بھی ہو سکتی ہے. آسمہ شیرازی صاحبہ، آپ نے بھی ظاہر ہے نہ صرف صحافت کی ہے بلکہ صحافتی آزادی کے لیے بھی مسلسل آواز اٹھائی ہے، اب بھی اٹھا رہی ہیں. اس وقت آپ نے بھی دیکھا ہے اپنے کریئر میں، مشرف کا رائز اینڈ فال دیکھا ہے، پابندیاں لگی تو اس کے لیے پروٹیسٹ بھی کیا ہے، پھر پیپلز پارٹی کی حکومت، پھر نون لیگ کی حکومت، اب تحریک انصاف کی حکومت. آپ کو لگ رہا ہے اسلام آباد میں جو ماحول ہے، آپ اسلام آباد میں ہیں، کہ حکومت نے جتنے بھی محاذ کھول لیے ہیں اس سب میں اپنے 4تھے سال میں اس کارکردگی کے ساتھ یہ کامیاب ہو جائے گی؟ جی بہت بہت شکریہ شاذب. بالکل دیکھیے 4 سال 4تھا سال ہی ہر حکومت کا جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر
کوئی بھی منتخب وزیر اعظم اپنے 5 سال مکمل نہیں کر سکا ہے. تو چوتھے سال میں ہی شروع ہو جاتی ہیں چیزیں, بلکہ تیسرے سال کے اینڈ پہ ہی شروع ہو جاتی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں, اور وہ بتا دیتا ہے, ایک رستہ دکھا دیتا ہے کہ آگے کیا ہو سکتا ہے. ابھی آپ نے جو بات کی, ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ شاید اس حکومت کے لیے بھی کوئی مشکلات ہوں گی, لیکن کیونکہ یہ ایک صفحے کی حکومت ہے, ان کے ساتھ تمام ادارے کھڑے ہیں اور بڑے صحیح طریقے سے کھڑے ہیں, لہٰذا ہم نہیں کہہ سکتے ابھی کہ ان کو کوئی خطرہ ادھر سے ہوگا. لیکن جو صورتحال بن رہی ہے وہ بالکل ہم اس کو کمپیئر ضرور کر سکتے ہیں جنرل مشرف کے آخری دور کے ساتھ. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل مشرف کا جو دور تھا اس میں 2007 کے اندر جب ایمرجنسی کا نفاذ نہیں ہوا تھا نومبر سے پہلے, تو یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ جنرل مشرف کی حکومت کو کوئی برطرف کر سکتا ہے, کوئی خطرہ ہو سکتا ہے, کوئی چیلنج ہو سکتا ہے. تمام لیڈرز باہر تھے, اپوزیشن بکھری ہوئی تھی, ARD کمزور تھی, مولانا اپنا ایک جو محاذ ہے وہ بنا کے بیٹھے تھے, تو کوئی بہت زیادہ صورتحال ٹھیک نہیں تھی. پھر اچانک ایک چنگاری اٹھی اور جوڈیشل موومنٹ جو ہے وہ شروع ہوئی, اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کے اوپر بھی پابندیاں عائد ہونا شروع ہو گئی. تو سمجھا یہ جاتا ہے ہمیشہ سے, جیسے ابھی شامی صاحب نے بہت بجا فرمایا کہ جب بھی کوئی صورتحال بدلتی ہے تو کسی ایک چنگاری کی ضرورت پڑتی ہے, اور وہ چنگاری کسی بھی وقت جو ہے وہ ہو سکتی ہے, آ سکتی ہے, شعلہ دکھا سکتی ہے. تو میڈیا کے اوپر پابندیاں ہمیشہ تب لگتی ہیں جب حکومتیں جو ہیں وہ یہ سوچ لیتی ہیں کہ ان سے زیادہ پاورفل طاقتور کوئی نہیں ہے. تو یہ اس کی ایک نشانی ضرور ہو سکتی ہے. سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت الیکشن کمیشن کے ساتھ, عدلیہ کے ساتھ, بار کاؤنسلز کے ساتھ, میڈیا کے ساتھ, اور جتنے بھی ادارے ہیں سوائے اسٹیبلشمنٹ کے, ان سب کے ساتھ حکومت اس وقت سینگ اڑا کے بیٹھی ہوئی ہے, جو کہ کوئی اچھا سائن حکومتوں کے لیے نہیں ہوتا. یہ بات بھی درست ہے کہ حکومت جو ہے وہ اگلے 5 سال کی پلاننگ اب کر رہی ہے. اب اگلے جو 2 سال رہ گئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی ہٹا نہیں سکتا, اس لیے اس سے اگلے جو 5 سال ہیں ان کے انتخاب کی بھرپور تیاری کی جا رہی ہے, جس کے لیے تمام جو کوششیں ہیں وہ جاری ہیں کہ کسی طرح سے الیکشن کمیشن پہ دباؤ بڑھایا جائے, میڈیا کو مزید سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا جائے, اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی جو عدلیہ کے حوالے سے عوامل ہیں ان کے ساتھ بھی اپنا جو ہے وہ اثر و رسوخ بڑھایا جائے یا دباؤ جو ہے اس میں اضافہ کیا جائے. تو ان کی پلاننگ لگتی ہے کہ اگلے 2 سال کی نہیں ہے, بلکہ اگلے 2 سال کے بعد جو عام انتخابات ہونے والے ہیں ان کے لیے ان کی پلاننگ نظر آتی ہے. شاہد صاحب بڑی دلچسپ بات کی ہے آسما نے کہ حکومت کی جو پلاننگ ہے, چاہے وہ میڈیا کے حوالے سے معاملات ہوں یا الیکشن کمیشن, وہ الیکشن کے بعد کی ہے کہ الیکشن جو اگلے ہونے ہیں اس حوالے سے پلاننگ کر رہے ہیں کہ الیکشن میں یہ والا الیکشن کمیشن بھی نہ ہو, میڈیا بھی اگر اس طریقے سے آزاد نہ ہو, تو جو حکومت کی طاقت ہے, حکومتیں 2 طریقے سے طاقت ڈرائیو کرتی ہیں, ایک تو کارکردگی ہے, مگر پاکستان کی اگر تاریخ دیکھیں, انفارچونیٹ تاریخ ہے, اس میں ادارے اس کے ساتھ ہیں نہیں ہیں, اس سے بھی اپنی طاقت حکومت ڈرائیو کرتی ہیں. آپ کو لگتا ہے اس مقصد میں 2023 کے الیکشن میں حکومت کامیاب ہو سکتی ہے اور اس کارکردگی کو لے کے بھی آگے جیت سکتی ہے؟ دیکھیں, حکومت کا ٹارگٹ تو یہی نظر آتا ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جب ان سے وزیر سے ملاقات ہوتی ہے, PTI کے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے, تو وہ آئندہ 5 سال پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس کی تیاری کر رہے ہیں. لیکن جتنی حکومت اپنے آپ کو مضبوط بتا رہی ہے اتنی حقیقت میں ہے نہیں. دیکھیے ابھی جو PMDA ہے, جو میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی, اس کے معاملے میں جب سول سوسائٹی نے اور میڈیا تنظیموں نے اور سیاسی جماعتوں نے ایک مزاحمت کی ہے تو حکومت پیچھے ہٹی ہے اور اس نے ایک پوزیشن اپنی بدلی ہے. اور ابھی جو ایک کمیٹی قائم ہوئی ہے میڈیا آرگنائزیشنز کی اور حکومت کی, اس کو یہ مینڈیٹ دیا گیا ہے کہ وہ متبادل تجاویز جو ہیں وہ پیش کرے اور دیکھیں کہ جو موجودہ انفراسٹرکچر ہے اس کو کیسے مؤثر بنایا جا سکتا ہے. تو وہ جو میڈیا اتھارٹی قائم کرنے کا خواب تھا وہ تو ابھی ادھورا رہ گیا ہے, پورا نہیں ہوا. اسی طریقے سے الیکشن کمیشن ہے, اسی طریقے سے نیب ہے. تو اگر حکومت بہت زیادہ معاملات کو آگے بڑھاتی ہے تاکہ یہ اپنے آئندہ انتخابات جو ہے ان کو جیت کا سامان کر سکے, اور ابھی اس کی کوشش ہے کہ شہباز شریف صاحب کو کسی طریقے سے ڈسکوالیفائی کرا دیا جائے الیکشن سے پہلے, تو یہ لیکن اس میں اس کو ٹھوکر بھی لگ سکتی ہے. اور یہ جو اس کی مزاحمت ہوگی اس میں وہ بھی ایسی ہوگی کہ جس کا ہم اس وقت تصور نہیں کر سکتے. تو اس لیے یہ کہنا تو ممکن نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہر چیز بس آسان طریقے سے ہوتی چلی جائے گی, لیکن کوشش اس کی ہو رہی ہے. اور یہ حکومتیں اسی طرح کی کوششوں میں بعض اوقات گری ہیں منہ کے بل, اور میں نہیں سمجھتا کہ موجودہ حکومت جو ہے
اس کو ماضی سے سبق نہیں سیکھنا چاہیے. اس کو اس وقت اس کے لیے بڑا اچھا موقع ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ اپنی مفاہمت کرے, تعلقات کار بہتر بنائے, انتخابات جو ہیں ان کی تیاری کرے, منصفانہ طریقے سے ان کا انعقاد ممکن ہو. تو اس لحاظ سے ماحول کو ٹھنڈا رکھے. جتنا ماحول ٹھنڈا ہوگا اتنا ہی حکومت کے لیے بھی بہتر ہوگا. اور اپوزیشن جو ہے, یہ تو اپوزیشن کا کام ہے کہ ماحول کو گرمائے, حکومت کا یہ کام نہیں ہے. اور حکومت اگر گرمائے گی تو خود جھلس سکتی ہے اس گرمی میں. اسما, پنجاب کتنا بڑا فیکٹر ہو سکتا ہے؟ ہم نے بائی الیکشنز میں دیکھا کہ حکومت نے بہت بری کارکردگی دکھائی. کنٹونمنٹ بورڈ میں نظر آ رہا ہے کہ حکومت کی کارکردگی پنجاب کی حد تک بہتر نہیں ہے. نون لیگ مقابلہ دیتی نظر آتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب میں بزدار حکومت کی کارکردگی ایک فیکٹر ہے, یا اگلے 2 سال میں ڈیلیور کر کے پنجاب کی کارکردگی کی بنیاد پر بھی حکومت ووٹ مانگ سکتی ہے؟ کیونکہ سرویز بھی بتا رہے ہیں کہ اس وقت نہ صرف عثمان بزدار سے بلکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے جو پنجاب کے عوام ہیں ان کی اکثریت مطمئن نہیں ہے کارکردگی کے حوالے سے. جی بالکل شاذیب, جو سرویز آئے ہیں اس میں تو تقریباً صرف 7% کا گیپ ہے, جو کہ بہت بڑا گیپ نہیں ہے. اگر 50% ناراض ہیں تو 43% راضی بھی ہیں. حکومت چاہے پنجاب کی تو اپنی بہتر کارکردگی سے اس گیپ کو فل کر سکتی ہے. لیکن جو پنجاب حکومت کے ساتھ ہے, کارکردگی تو اپنی جگہ پہ ہے ہی, لیکن پرسیپشن جو ہے اس کا وہ بہت خراب ہے. اور پرسیپشن جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. یہ جو سرویز ہیں یہ بھی پرسیپشن کی بنیاد کے اوپر زیادہ بنائے جاتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جو مہنگائی ہے, کیونکہ پنجاب نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے اگلے انتخابات کے لیے, اس کے لیے بھی حکومت کے ذہن میں جنوبی پنجاب کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو جلدی سننے کو ملے کہ جنوبی پنجاب کے اوپر کام بہت تیزی سے آگے کی طرف جا رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو مہنگائی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. ابھی جو پیٹرولیم پرائسز میں اضافہ ہوا ہے, اگر آپ اس وقت لوگوں کے پاس نکل جائیں کیمرہ لے کے, تو آپ کو کوئی ایک شخص بھی جو ہے وہ خوش دکھائی نہیں دے گا. اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف پیٹرول کی قیمت میں اضافہ جو ہے وہ پرابلم کرتا ہے, اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہر چیز جو ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہے. اور آلریڈی مہنگائی اتنا بڑا چیلنج ہے اس حکومت کے لیے جس کو کہ وہ کو نہیں کر پا رہے ہیں, اس سے وہ نمٹ نہیں پا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ کارکردگی ہر بنیاد کے اوپر ان کی جانچی جائے گی, اور وہی سب سے بڑا چیلنج جو ہے اس کے لیے ہوگا. ایک اور بات جو بڑی دلچسپ ہے وہ کنٹونمنٹ کے انتخابات کی, اور راولپنڈی جیسے جگہ پہ جہاں پہ سمجھا جاتا تھا کہ کنٹونمنٹ بڑا ایک اور طرح کا ہے, علامتی حیثیت رکھتا ہے, وہاں پہ پی ایم ایل این کی فتح جو ہے اور اس کی کامیابی جو ہے وہ صرف یہ بات ظاہر نہیں کر رہی کہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ کمزور ہو گئی ہے, یہ بات بھی ثابت کر رہی ہے کہ ادارے بھی نیوٹرل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ بھی کارکردگی کی بنیاد کے اوپر. اگر اس الیکشن کو اب بنیاد بنا دیا جائے, اس کے بعد بلدیاتی انتخابات میں آنا ہے, اور حکومت بھی یہ جج کرنے کی کوشش کرے گی کہ بلدیاتی انتخابات کے ریزلٹس جو ہیں وہ کیا آتے ہیں, تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ معاملات اور صورت اختیار کر سکتے ہیں. ایک اشارہ ابھی شامی صاحب نے آپ کو دیا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی گرفتاری ہو سکتی ہے. اس میں ابھی آپ نے دیکھا وزیر اعلیٰ سندھ کے اوپر بہت زیادہ دباؤ جو ہے موجود ہے. تو یہ بہت سارے چیزیں جو ہیں وہ نیب چیئرمین کی تعیناتی کے بعد اور واضح ہونا شروع ہو جائیں گی, یعنی ان کی دوبارہ تعیناتی جو ہے, اور اس صورتحال کو اپوزیشن گیج کرے گی, اس کے اوپر اکٹھے ہونے کی کوشش کرے گی. یہ وہ تمام مشترکات ہیں جس کے اوپر اپوزیشن ایک صفحے پہ آ سکتی ہے, اور آگے جا کے حکومت کے لیے وہ سڑکوں پہ نکل سکتی ہے. اور سازگار عوام کی جو اس وقت کارکردگی اور مہنگائی ہے وہ عوام کی صورت ان کو ہیلپ فل ہو سکتی ہے, ان کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے اگر وہ آتے ہیں الیکشن سے پہلے باہر آتے ہیں سڑکوں پہ. تو